سورۃ الانفال آیت نمبر 29 to 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یجعل وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقاناً فرق کرنے کی، وَيُكَفِّرْ اور وہ دور کر دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ اور وہ بخش دے گا لکم تم کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل بڑے فضل والا، العظیم بہت بڑا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم پرہیزگاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں کھرے کھوٹے کی تمیز عطا کرے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب یمکروا خفیہ تدبیریں کر رہے تھے بکا آپ کے خلاف، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، لیثبتوک تاکہ وہ قابو کر لیں آپ کو، او یقتلوک یا وہ قتل کر دیں آپ کو، او یخرجوک یا وہ نکال دیں آپ کو، اور یمکرون وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، وَیَمْکُرُ اللہ اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر سب سے بہتر، الماکرین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب تُتْلَا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، قالوا تو وہ کہتے ہیں، قد یقیناً سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا ہم بھی کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا اس کی مثال یا اس کی مانند، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر افسانے اولین پہلے لوگوں کے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا، ہم بھی چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قالوا انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے ھذا یہ، یعنی قرآن پاک، هو الحق حق، من عندک تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ پس تو برسا علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، او ائتنا یا لے آ ہم پر، بعذاب علیم کوئی دردناک عذاب۔ اور وہ بات بھی یاد کرنے کے قابل ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ یا اللہ اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ وما اور نہیں، کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، اور اس حال میں کہ انت آپ فیہم ان میں، وما اور نہیں، کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ، معذبہم عذاب دینے والا ان کو، حالانکہ ہم وہ یستغفرون استغفار کرتے ہوں یا توبہ کرتے ہوں۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ وما اور کیا، لہم ان کو، اللہ کے نہ، یعذبہم اللہ عذاب دے انہیں اللہ تعالیٰ، اس حال میں کہ ہم وہ، یصدون وہ روک رہے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد الحرام سے، وما اور حالانکہ نہیں، کانوا ہیں وہ، اولیاءہ اس کے
متولی ان نہیں اولیاءہ اس کے متوالی الا مگر المتقون سب متقی لوگ ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ اور لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وما اور نہیں کانا ہوتی صلاتہم ان کی نماز عند البیت بیت اللہ کے پاس الا مکان سوائے سیٹیاں و تصدیۃً اور تالیاں بجانا فذوقوا سو تم سب چکھو العذاب عذاب بما اس وجہ سے جو کنتم تم تھے تکفرون کفر کرتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ پس اب اس عذاب کا مزہ چکھو اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہوئے ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال لیصدوا تاکہ وہ سب روکیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے فسینفقونہا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے انہیں ثم تکون پھر ہوگی علیہم ان پر حسرتاً حسرت ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کر دیے جائیں گے والذین اور جو لوگ کفروا کافر ہوئے الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے۔ لیمیز اللہ تاکہ الگ الگ کر دے اللہ تعالیٰ الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے ویجعل اور وہ کر دے الخبیث ناپاک کو بعدہ اس کے بعض کو علی بعض بعض پر فیرکمہ پھر وہ ڈھیر بنا دے اسے جمیعاً اکٹھا فیجعلہ پھر وہ ڈال دے اسے فی جہنم جہنم میں اولئک تو یہی لوگ ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں یا خسارہ پانے والے ہیں۔ تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے، یہی لوگ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جو کفروا کافر ہوئے ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں یغفر پس بخش دیا جائے گا لہم ان کو ما جو قد یقیناً سلفا گزر چکا وَإِنْ اور اگر یعودوا وہ دوبارہ ایسا کریں گے فقد تو یقیناً مدت گزر چکا سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو اگر اب بھی یہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ واقعہ اسی پچھلی روش کو دہرائیں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اور قاتلوہم تم سب لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ ویکون اور ہو جائے الدین دین کلہ سب کا سب للہ اللہ کا فإن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بما اس کو جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ موڑے فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا کارساز ہے،
نعم المولا بہترین کارساز و نعم النصیر اور بہترین مددگار۔ اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہی بہترین حامی و مددگار ہے۔